یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں، پابند خزاں ہوں کہ بہار لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جغرافیائی اعتبار سے اور صلاحیات کے اعتبار سے اور ایک دینی حیثیت سے جو مرکزی مقام عطا فرمایا ہے، اس کو کسی حوالے سے بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک پاکستان کے اندر اولیاء کی کثرت کو پیدا فرمایا۔ پورے ایشیا میں آپ دیکھ لیں تو ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے کہ جنہوں نے پوری دنیا اسلام کو لیڈ کیا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان اقدس کہ جس کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے اپنی محبت کی خوشبو آتی ہے اور آل محبت کی خوشبو آتی ہے۔ آل مشرق نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات والا تبار کا بھی پہرا دینے میں اپنا کوئی ثانی نہیں چھوڑا، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی پہرہ داری میں بھی کوئی اپنا ثانی نہیں چھوڑا۔ تو یہ اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین کا خاص کرم ہے۔ ذرا سوچیں کہ اس سرزمین پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزوں سے نواز رکھا ہے، اور شخصیات ایسی ایسی اس ملک پاک کے اندر اور ارض پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں کہ جن کی تاریخ کو پڑھ کر انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر غازی علم الدین شہید ہوں یا غازی ممتاز حسین قادری ہوں یا بابا جی خادم حسین رضوی ہوں، یہ جتنی بھی شخصیات ہیں ان کو آپ دیکھ لیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور کہاں سے چنا۔ میں نے چند نام اس لیے لیے ہیں کہ یعنی فی الوقت جو منہج جو آل اسلام کو جس منہج کی ضرورت ہے، ان شخصیات کے نام اس لیے لیے کہ شد و مد کے ساتھ محدث دوراں اور غازی دوراں محقق دوراں شیخ الحدیث والقرآن حضرت بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میری مراد ویل چیئر والی سرکار اور ختم نبوت کے پہرے دار، کس قدر آپ نے پیرانہ سالی اور بڑھاپے کے اندر جب اپنی کاری ضرب لگائی تو لاکھوں نہیں اربوں ڈالر جو کئی سالوں سے اس ملک کے اوپر انویسٹ کیے جا رہے تھے اور لبرل کو پالا جا رہا تھا اور لبرل کو ایک آواز دی جا رہی تھی کہ جس سے یہ ملک ٹوٹ جائے اور اس ملک کی سالمیت پر کاری ضرب لگا لی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب تم استقامت اختیار کرتے ہو تو پھر اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ بات، یہ جو ہمارا سینیریو اس وقت کریٹ ہو چکا ہے اور پوری دنیا کے اوپر پاکستان کی دھاک بیٹھی ہے، اس سینیریو سے میں یہ کہوں گا کہ مولا علی کے بیٹوں نے، خواہ وہ ممتاز حسین قادری آوان ہوں، خواہ وہ بابا جی خادم حسین رضوی آوان ہوں، یا مولا علی کے بیٹے جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف حافظ عاصم منیر ہوں، مولا علی کے بیٹوں کی سٹ نے نا سارے کفر کے وٹ نکال دیے۔ تو یہ وہ اللہ کی عطا تھی کہ جس کے متعلق رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ، ایک جماعت تو اللہ ضرور رکھتا ہے نا، جس جماعت سے اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے،
اور اگر تم کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کام کسی سے بھی لے لے گا۔ وہ ضروری نہیں ہے کوئی وردی کے اندر آئے یا وردی کے بغیر ہو، ضروری نہیں کہ سید ہو یا غیر سید ہو۔ اللہ جب کام لینے لیتا ہے، کام لینا شروع کر دیتا ہے اور کام لینا چاہتا ہے، اس کی منشاء مبارک کے اندر جب کوئی چیز آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ آپ نے تاریخ اسلام کے اندر یہ دیکھا کہ قریشی اپنے قریشی ہونے پر ناز کرتے رہے تو اللہ نے بلال حبشی سے اسلام کا کام لے لیا، صہیب رومی سے اللہ نے اسلام کا کام لے لیا۔ تو یہ جب رب تعالیٰ کام لیتا ہے تو پھر اس طرح لے لیتا ہے۔ تو یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں محتاج کا پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، باہر ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔